مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ٹو مینیج دا اسٹریس میں دو چیزیں، ان کا ذرا مجھے فرق پوچھنا تھا، بی اسرٹیو اور لرن ٹو سے نو، اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بی اسرٹیو یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ون ون. اسرٹیونیس ہوتی ہے اس میں ملٹیپل ٹریٹس آ جاتے ہیں، جس میں لرننگ ٹو سے نو بھی آتا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں دوسرے کا خیال رکھیں وہ بھی آتا ہے، صحیح بات بھی بولیں، آنےسٹ بھی ہوں، کنسیڈریٹ بھی ہوں، دوسروں کا بھی احساس رکھتے ہوں، اپنا بھی فائدہ سوچیں دوسرے کا بھی فائدہ سوچیں. تو اسرٹیو ہونے میں لرننگ ٹو سے نو بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ٹریٹس شامل ہیں. جو لوگ اسرٹیو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ نو بھی کہہ سکیں، لیکن جو لوگ صرف نو کہنے والے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ غلط جگہ پہ بھی نو کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نے نو جب کہنا ہے تو ساتھ ہم نے اسرٹیو ہونے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی صحیح سیکھنا ہے. جیسے ہی ہم دونوں چیزوں کو سیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک رچ بلینڈ آئے گا. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ کچھ تو سٹریس جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ ہمارے ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے کوئی اجتماعیت ہو یا کوئی بھی ایسے، تو وہ بھی بعض اوقات سٹریس پھیلا رہے ہوتے ہیں نا. یعنی کہ اگر ایک بندہ بالکل نارمل بیہیویئر کر رہا ہے لیکن وہ کچھ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، اس سے سٹریس پیدا ہوتا ہے. تو جب ایسی سچویشنز ہوں تو اس کے لیے بھی کچھ آپ طریقے بتائیں کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے. یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور بڑا کامن سوال ہے. اس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بھی کام کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے ہمیں اپنے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم مختلف موسم دیکھتے ہیں. جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنی سردی ہے اب میں کیا کروں، ہم یہ کہتے ہیں اتنی سردی ہے اب میں سویٹر پہنوں، اتنی سردی ہے اب میں ہیٹر جلاؤں، اتنی سردی ہے اب میں گلوز پہنوں، اتنی سردی ہے اب میں ساکس پہنوں، اتنی سردی ہے اب میں رضائی لے لوں، اتنی سردی ہے اب میں باہر جانا ہے تو اس طریقے سے جاؤں. یعنی ہم ہر اس چیز کو مینج کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے اسٹریس مینجمنٹ ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ مینج ادر پیپل، یعنی کہ دوسروں کو آپ کیسے سکھائیں کہ تم سن لو تم مجھے اسٹریس دے رہی ہو تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہمارے ارد گرد ہمیشہ لوگ موجود ہوں گے جو سٹریسرز کی طرح ہمارے پیچھے لگے رہیں گے، ہمیں ایموشنل بلیک میل کریں گے، ہمیں ٹانٹ کریں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ہمیں باتیں سنائیں گے. اسی لیے ہمیں اسکل سیکھنا ہوتا ہے. مثلا آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے جو بھی انسان آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کی اس سے انٹریکشن کتنی ہوتی ہے، ڈیلی ہوتی ہے یا کبھی کبھار ہوتی ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا اس سے رشتہ کیسا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں سٹریس دیتے ہیں اور ہم ان سے بین تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت باتیں سناتے ہیں یا ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں لیکن وہ اتنے قریبی ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ دوسرے انسان کو نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے یا اس کو خود احساس نہ ہو. اور اپنے آپ کو مینج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ویل پریپیئرڈ ان دا سچویشن جاتے ہیں. مثلا حدیث یاد رکھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. مجھے پتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار یا کولیگ ہے جو مجھے بہت باتیں سناتا ہے اور مجھے اس سے روز ملنا ہے یا اس سے بہت فریکوینٹلی ملنا ہے، تو میں جب بھی جاؤں میں اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کر کے جاؤں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اپنی باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے اور ان کو کتنا کچھ سننے کو ملتا تھا. کیا وہ اس کی وجہ سے آ کے ناراض ہوتے تھے؟ کیا کمپلین کرتے تھے؟ کیا روتے تھے؟ کیا اس کی باتوں پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے تھے؟ نہیں، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے اور ہم نے اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کر کے آگے چلنا ہے. ہم نے تیاری کے ساتھ جانا ہے کہ یہ ہوگا، تو ہم نے اس کو ان باتوں کو دل سے نہیں لگانا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر بات کو پرسنل لیول پہ لے جا کر سوچتے ہیں. اس معاملے میں پوری دنیا میں میں ایک رویہ دیکھتی ہوں پولیٹیشنز کا. میں سوچتی ہوں کئی دفعہ جب کوئی خاص طور پہ خواتین آ کے میرے سامنے کوئی ذکر کرتی ہیں، اپنا دکھ بیان کرتی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ یہ کسی پولیٹیشین سے ہی سیکھ لیں. آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں،
ان کے خلاف سکینڈلز بنتے ہیں، باتیں سنائی جاتی ہیں، اتنے ان کے اوپر ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسی طرح معصومیت سے آ کے کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پوری دنیا میں آپ یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک فوکس بنایا، ایک گول بنایا کہ مجھے وہ حاصل کرنا ہے. ہمارا بھی اگر گول آخرت کا ہوگا نا کہ مجھے آخرت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو جو بھی چیلنج آ رہا ہے میں ویل پریپیئرڈ اپنے آپ کو رکھوں نا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص نے نام بگاڑ کے جب بولا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تم تو چائے بھی پی کے آئی ہو، اچھا خود کھا پی کے آ گئی ہو، بھئی لوگ تو باہر جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ پریپیئرڈ رہے نا. آپ کیوں اب اتنا دکھ مناتی ہیں کہ اب آپ شام کو کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کوئی کھانے کی چیز تو آپ وہ بھی نہیں لیتی، جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں بھی بے چینی ہے. آپ کہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق مجھ سے بات کی، اپنی وسعت کے مطابق، اپنے سٹائل کے مطابق، میں نے اپنے مطابق معاملہ کرنا ہے. تو آپ اپنے مطابق کریں، لیکن اگر آپ اسی میں انڈلج ہو جائیں گی تو آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. باہر ہم یہ ایک فارمولا اگر جس شخص کو یاد ہو گیا وہ شخص دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹے گا. ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف اپنے طریقے کو مینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم کسی نیگیٹیوٹی کو اندر نہ جانے دیں. یہ ہمیں طریقے آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت سے بھی بہت سے طریقے دیے. آپ اگر کسی تھراپسٹ، کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ سے بات کریں وہ بھی آپ کو ہزارہا طریقے بتائیں گے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرا انسان ٹھیک ہو جائے، وہ بھی تو کچھ کرے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مینج نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی گفتگو سن کے تو لگ رہا ہے کہ سٹریس نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یا وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہینڈل نہ ہو سکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بات کی تکرار کرتا ہے کہ مجھے یہ اسٹریس ہے، اور واقعی اس بندے کو اسٹریس ہوتا بھی ہے کہ یعنی وہ اسے نکل نہیں پا رہا ہوتا، اور ہم لوگ بار بار اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرو گی تو یہ ہوگا. لیکن پھر اگلے دن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہی اسٹریس والی باتیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس صورت میں اب کوئی آپ والی بات آ گئی کہ وہ ہمیں کئی دفعہ بیچ میں کر جاتا ہے، نہیں تم تو یہ کر رہی ہو، تم تو آزادانہ گھوم رہی ہو، تم تو اس صورت میں ہمیں کیونکہ ہمیں اس کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جس ماحول سے، جس رویت سے وہ گزر رہا ہے اس وقت. تو اس صورت میں اس کو کیسے سمیٹنا ہے، اپنی کس طرح کاؤنسلنگ کرنی ہے، پلیز اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی گائیڈ کر دیجیے. جی جزاک اللہ خیر. یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے. اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہم سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے بارے میں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر آپ کے کوئی قریبی کولیگ ہے، ساتھی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ پریشان ہے، آپ کو سٹریسفل نظر آ رہا ہے اور آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اس کا اثر آپ بھی لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دکھ ایسا ہی ہوتا تھا نا لوگوں کے معاملے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر کیا بتا دیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. تو ہمیں بھی اپنے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ایک حد تک پہنچانے کے بعد اب چھوڑ دینا ہے اس پہ، اور اس کو خود مینج کرنے دینا ہے. اچھا، اب جب آپ نے پہنچانا ہے تو وہ کیسے پہنچانا ہے، وہ طریقہ بہت اہم ہوتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا، اس میں ایک فارمولا سمجھیے، ول پاور از اکول ٹو اسکل پاور. یعنی چاہت ہو سکتی ہے، آپ کی چاہت، دوسرے انسان کی چاہت. ہاں، وہ روز آپ سے بات کرتا ہے، ایک انسان آپ کو بتاتا ہے میں کتنی پریشان ہوں، میری پریشانیاں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، مجھے نیند نہیں آتی، میرے یہ مسئلے، جتنے ہم نے مسائل کی بات کی وہ سب اس کی زندگی میں موجود ہے، اور وہ بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن ان سے بدلا نہیں جا رہا. یہ ول پاور ہے. ول پاور اگر ایک انسان کہتا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہے بس دیکھنا انشاءاللہ میں کچھ کوشش کروں گی، اور اگلے دن دوبارہ زیرو پہ کھڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کام کو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم میں سے اکثر لوگ جب کسی اور انسان کو پریشان دیکھتے ہیں تو ہم پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تم خوش رہا کرو، تم نہ پریشان نہ رہا کرو، تم بس اللہ سے دعا کیا کرو. یہ کہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو طریقہ بھی سکھانا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان کچن میں جاتا ہے، اس کو چولہا بھی نہیں جلانا آتا، اور آپ نے اس کے آگے انگریڈینٹس رکھ دیے. آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے حلیم کی ساری چیزیں رکھی ہیں، آج تم نہ حلیم بنانا، یا میں نے کیک کی ساری چیزیں رکھی ہیں، تم کیک بنانا. اور ہم باہر آ کے سب کو کہہ رہے ہیں کمال ہے.
میں نے ایگزیکٹ انگریڈینٹس رکھ دیے اور پھر بھی اس سے کیک نہیں بن رہا. بھئی اس کو تو چولہا بھی نہیں جلانا آتا, اس کو یہ اسٹیپس ہی نہیں پتا پہلے کیا ڈالنا ہے, پھر کیا ڈالنا ہے, پھر کیسے کرنا ہے. تو اس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے انسان کو سیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی کسی کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے. یہ ہمارے دور کی اب کافی بڑی نیڈ بن چکی ہوئی ہے. میں خود پرسنلی بہت سارے سیشنز لیتی ہوں. یوٹیوب چینل ہے ہمارے بچے کا, آپ کو میرے سارے لیکچرز مل جائیں گے. میں نے شروع میں یہ کوشش کی کہ لوگوں تک ہر چیز پہنچا دوں, ایٹ لیسٹ جو کچھ میں نے سیکھا مختلف جگہوں سے, مختلف طریقوں سے, میں سب لوگوں تک آسان لفظوں میں پہنچا دوں کہ لوگ کام کریں. لیکن مجھے بھی اتنے سالوں میں یہ کر کر کے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگ کئی دفعہ اتنے اکوپ نہیں ہوتے, ان کو نا ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے, ان کو ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے تھراپسٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلرز ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں یا لوگوں کو بھیجیں, انکریج کریں. لوگ ہمارے ڈرتے ہیں کہ برا لگے گا, لوگ کیا کہیں گے, کہ میں خود سے بھی نہیں یہ کام کر سکتی. آپ لوگوں کو مشورہ یہ دیں کہ تمہارا یہ چیلنج ہے, تم کسی کاؤنسلر کے پاس جاؤ اور کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے سارے طریقوں کی اچھی طرح پریکٹس کرو, اور دیکھنا ود ان شارٹ ٹائم تمہیں اس سے پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. کہ آج کل کے بچوں میں پازیٹیو سٹریس تو نہیں, نیگیٹو سٹریس جو ہے وہ ڈھیروں پال کے بیٹھتے ہیں. اب سٹریس کو مینج کرنے کا طریقہ تو بتا دیا ڈاکٹر صاحب, لیکن بہت سے بچے ایسے بھی جو سٹریس فری ہیں. وہی بات ہے کہ بس وہ بھاؤ پیو مزے اڑاؤ والی کام ہے, وہ کوئی تعمیری سوچ نہیں. تو انہیں پازیٹیو سٹریس کیسے لگایا جائے, ان کے اندر تعمیری سوچ پیدا کرنے کے لیے کوئی اس جو تھراپی یا ٹیکنالوجی جو طریقہ آپ نے بتایا اس میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اس طرف لے کے آ سکیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سوال جو ہیں وہ بہت ہی فوکسڈ اور بہت ہی اچھے ہیں. آپ نے صحیح بات کی کہ آج کل کا کچھ تو یوتھ ایسا ہے جو کہ نیگیٹو سٹریس بہت لے رہا ہے. پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. جو نیگیٹو سٹریس لے رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے اندر سکلز نہیں ہیں, یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی سے اس حد تک وابستہ ہیں اور وہاں سے ایسی آئیڈیالوجیز اور ایسے کانسیپٹس لے رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے. تو ان کو پریکٹیکلی بہت کچھ کروانے کی ضرورت ہے. یہیں سے دوسری بات کی طرف میں جاؤں گی. جو آپ نے کہا کہ جو بچے کیجول ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ جو ہے نیڈز اور وانٹس کا ہے. والدین کا جو فرض ہے نا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے پوچھ کرنی ہے والدین سے, وہ صرف نیڈز کی ہے کہ جی آپ نے جو بیسک ضروریات تھیں اپنے بچوں کی پوری کی کہ نہیں کی. مثلا تعلیم, تربیت, بیسک کھانا پینا, نام رکھنا, عقیقہ کرنا, جو بچپن سے اگر ہم شروع ہوں اس طرح سے آپ نے ان کو مسلمان بنایا اور مسلمان ہونے کے جو بھی طریقے تھے وہ سکھائے کہ نہیں سکھائے, یہ ہماری پوچھ ہونی ہے. لیکن ماں باپ کا اس وقت چیلنج یہ بن گیا ہے کہ انہوں نے نیڈز تو پتہ نہیں کتنی پوری کی, لیکن وانٹس بہت زیادہ پوری کی. ہر معاملے میں ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے یا بچے کا دل چاہتا ہے تو ہم نے نیڈ پوری کرنی ہوتی ہے, اور وانٹ جو ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے مجھے نیا فون چاہیے, اور اس کے پاس ہے ایک فون جس سے اس کی نیڈ پوری ہو رہی ہے, تو پھر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ بچہ وہی بات ہے جو آپ کے پاس چیک لسٹ ہے, نمازیں پڑھتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, گھر کا کھانا بھی کھاتا ہے, رسپیکٹ شو کرتا ہے, اور باقی کچھ اور پیرامیٹر جو خاندان والوں کے ساتھ ہیں, پڑھائی کے ہیں, ریسپانسبل بیہیویئرز ہیں, وہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کو ایک فون لے دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ لے کے دینا چاہتے ہیں, نہیں تو آپ اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کو یہ چیز اس طرح اور اس وقت میں ملے گی اور ایسے نہیں ملے گی. ہماری حالت بری ہو جاتی ہے جب ہم نے اپنے بچے کی کوئی وانٹ پوری نہ کی. بچہ کہتا ہے میرا برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آج تو ہم نے برگر کھانا ہے. یا بچہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی چیز اچھی پکتی ہی نہیں ہے, لوگ تو اتنے مزے کرتے ہیں, اور ماں باپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. وہ اپنے بچے کو فوراً کہتے ہیں بیٹا کس ریسٹورنٹ میں تم نے کھانا ہے. اگر ہم وانٹس پوری کر رہے ہیں تو آبویسلی بچے جو ہیں وہ کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے یونیورسٹی کی اپنی فیس خود دینی ہے تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ ٹیوشنز بھی پڑھائیں گے, وہ پریشان ہوں گے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے گھر کے کچھ بلز دینے ہیں, اگر ان کو یہ پتا ہو کہ سنڈے ویکینڈ سونے کے لیے نہیں ہے, لڑکی کو پتا ہو کہ کچن میں میں نے آج کھانا بنانا ہے, روٹی بنانی ہے, ناشتہ میں نے سب کا بنانا ہے, لڑکے کو پتا ہو کہ جی میں نے سنڈے بازار جا کر ساری گروسری کر کے آنی ہے ابا کے ساتھ, ابا کی گاڑی کو بھی دھونا ہے, اس طرح کے اور جو گھر میں مردوں والے کام ہیں وہ کرنے ہیں,
تو یہ بچے جو ہیں یہ کیجول ایٹیچیوڈ سے نہیں رہیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بچے آپ کو باتیں بھی سنائیں گے, بچے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ بہت ظالم ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا جب وہ خود پوری میچور پرسنالٹی پہ جائیں گے, وہ آپ کی شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ان کی ہر وانٹ پوری نہیں کی, آپ نے ان کی نیڈز کا خیال رکھا. تو والدین کی بہت زیادہ تربیت کی اس معاملے میں ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور کیسے معاملات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سڑکوں پہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ساتھ والدہ بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی میچور صاحب بیٹھے ہیں جو کہ والد ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہیں, اس بچے نے یا سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی یا بائک پہ لے کر جا رہا ہے, وہ چھوٹا سا ہے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کوئی رسپانسبل بہیویئر نہیں. اما ابا خوش ہیں, ہمارا بچہ دیکھیں 14 سال پہ گاڑی چلا رہا ہے, بائک چلا رہا ہے, ہمارا بچہ دیکھیں کس طرح سے بےہودہ انداز میں یہ ناچ گانا کر رہا ہے. تو ماں باپ دے رہے ہیں نا اجازت. اگر آپ کا بچے کی شادی ہے تو آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نیڈ پوری کر سکتے ہیں, اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں, نہیں تو پھر خود کماؤ اور لگا لو, 15 لاکھ ایک ایونٹ پہ لگا لو. لیکن نہیں, ماں باپ دن رات پاگل ہو کر بچوں کی وہ 5-5 لاکھ کا جوڑا بنا رہے ہیں, 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک چھوٹے سے ایونٹ گیٹ ٹوگیدر پہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ناچ گانا ہے یہ سب بند ہو جائے گا, یہ ساری کیجولنس ختم ہو جائے گی جب بچوں کو اپنی جیب میں سے پیسے لگا کے کچھ کام کرنا پڑے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھ آئے کہ زندگی ہے کیا. ہم لیکچر تو بہت دیتے ہیں, تمہیں پتہ نہیں زندگی ہے کیا, خود کماؤ گے تو پتہ چلے گا. تو کمانے دینا شروع سے, اور کہیں کہ ہاں بیٹا فون لینا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے آپ لیں, شام کو ٹیوشن پڑھائیں نا ذرا, پھر جو پیسے جمع ہوں گے آپ اس سے لے لیں کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. ہماری اسٹوڈنٹ نے رائٹنگ میں بھیجا ہے کہ بعض ایسے مناصب ہوتے ہیں جن کا اہم سٹیٹس ہوتا ہے, مثلا والدین, بڑے بہن بھائی یا آفیسز میں باس وغیرہ, ان سے توقعات رکھنا نیچرل ہوتا ہے. لیکن اگر ان اہم مناصب سے بر وقت وہ رول ادا نہ ہو, مزید یہ کہ وہ اپنی ریت پر ہی اپنی غلطیوں کو ڈالتے جائیں, تو ایسے موقع پر اسٹریس کو مینیج کیسے رکھ سکتے ہیں, جبکہ اس رویے سے اجتماعی ماحول مثلا گھر یا دفتر یا کسی جگہ پہ خرابی بڑھتی جاتی ہے اور اجتماعی فساد برپا ہونے لگتا ہے. اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی ہم سے سینئر ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہے, اور اس کے بیہیویئر کی وجہ سے سارا گھر متاثر ہو رہا ہوتا ہے, یا آفس کا, یا وہی بات ہے اجتماعیت کا جو کام ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرفیکشنزم میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ایک چیک لسٹ ہے ہمارے سامنے کہ یہ رولز ہیں کسی بھی ایک انسان کے, اس پہ اللہ کی طرف سے اس کی پوچھ ہونی ہے, اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان اپنے پاتھ سے گزر کے آتا ہے اور اس میں کچھ امپرفیکشنز ہوتی ہیں. آپ کو جو بھی انسان ہے جس سے آپ معاملہ کر رہے ہیں, اب آپ کو اس کی امپرفیکشن کو سمجھنا ہے. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے. اس امپرفیکشن کو سمجھ کے عام زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا جانے. مثلا والد ہیں گھر میں اور وہ سخت طبیعت ہیں, تو بجائے اس کے کہ سارا گھر اس بات پہ سٹریس لیتا رہے کہ ابا سخت طبیعت ہیں, پہلا کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چیک لسٹ بنا لیں سارے گھر والے بیٹھ کے کہ ابا کو کون کون سی چیزیں اچھی نہیں لگتی. کچھ ان میں سے جائز ہوں گی, کچھ ناجائز ہوں گی. پہلے تو جو جائز چیزیں ہیں اس کے بارے میں حد الوسع کوشش کریں کہ ان کو آپ صحیح انداز میں پورا کریں تاکہ ان کا غصہ منیمائز ہو سکے. پھر کچھ چیزیں ایسی آ جائیں گی جو ناجائز ہوں گی. وہ جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات الجھ رہے ہیں, اب آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا سکتے ہیں اور اس ایکسپرٹ سے سیکھ سکتے ہیں وہ طریقے, ایگزیکٹ سینیریوز بتا کے کہ جب یہ سینیریو ہوتا ہے اب ہم کیا کریں, اب ہم کس طریقے سے اس انسان سے معاملہ کریں. اور اس وقت دنیا میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کو وہ طریقے سکھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے وہ رینج جس میں آپ خود سے کوئی معاملہ حل کر سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے وہ رینج جس میں معاملہ حد سے باہر ہے, تو اب آپ کو کسی ایکسپرٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ آپ وہاں سے پھر اس معاملے کی نوعیت کو ایگزیکٹ بتا کر طریقہ سیکھیں کہ اب میں نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے آفس, یا وہی بات ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے, کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, کوئی سینئر ہے وہ کر رہا ہے, تو پہلے تو اس کے ساتھ بھی یہی کریں کہ کون کون سے کاموں پہ ان کو برا لگتا ہے, وہ کام ہم نے حد الوسع طور پہ صحیح معاملات ہیں ان کو ٹائم پہ کر دینا ہے.
اب آپ کو وہاں پہ لگتا ہے کہ وہ انسان آپ کو کسی ناجائز بات پہ تنگ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو, کیونکہ آفس انوائرمنٹ میں کئی دفعہ آپ کا کوئی ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یا کئی دفعہ کوئی اور ساتھ جیسے کو ورکرز ہوتے ہیں انہی کے لیول پہ, آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ لیٹر لکھ کر ان کو اچھے انداز میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں اچھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی آپ غور و فکر کریں کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے, جس میں آپ ان کی شخصیت کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالتے کہ آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں. اگر آپ دیکھیں میں نے ایک بات بولی تھی, آئی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کریں. تو آپ اگر کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس کو استعمال کر کے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جب آپ نے میرے سے یہ بات کی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک جو طریقہ آتا ہے کمیونیکیشن کا اس کو کہا جاتا ہے کروشل کنورسیشنز. اس پہ ریسنٹلی ابھی میں نے سیشنز لیے ہیں, آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گے, آپ وہ سن سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں نیٹ پہ جا کے. کروشل کنورسیشنز وہ ہوتی ہیں جب آپ کے سٹیکس ہائی ہوتے ہیں, ایموشنز بھی ہائی ہو جاتے ہیں, اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے صحیح بات کرنی ہے اور اس سے نتیجہ بھی صحیح جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے کسی طریقے سے. تو اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ سمیٹا جاتا ہے. ایکچولی ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوسرے انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کے ارد گرد کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ڈیفیکلٹ بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس ڈیفیکلٹ بیہیویئر کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق طریقے دیکھنے کہ ہم کیا کریں. ان دونوں کیسز میں دو کام ایسے اکثر لوگ کر جاتے ہیں جس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ بیہیویئر. انیبلنگ بیہیویئر وہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو سہ لیتے ہیں, صحیح یا غلط, صحیح یا غلط, آواز ہی نہیں کہیں اٹھاتے, اور آواز اٹھانے کا طریقہ ہی نہیں ہمیں آتا. یہاں پہ آپ کا وہ اسرٹیونیس ہونے کا سکل بھی آئے گا, یہاں پہ کہاں پہ نو بول دینا ہے اس کا سکل بھی آئے گا. اسی طرح سے دوسرا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرووکنگ بیہیویئر. پرووکنگ یہ ہوتا ہے ہم چوبے لگاتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ اتنا برا کرتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمیں ڈانٹنے پہ اور چیخنے چلانے پہ مجبور ہو جاتا. ہمیں ان سارے سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہم انیبل کریں نہ پرووک کریں, کہاں اسرٹیو ہوں, کہاں پہ اس طرح مینج کریں. پھر وہی بات ہے کہ کچھ لوگ اگر ایسے ہیں جو آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کا بھی ظلم سہتے رہیں. آج کل کے دور میں بہت سی نارسسٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو ایک تھوڑی سی باؤنڈری بنانی ہوتی ہے, اپنی ایموشنل باؤنڈری اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے اس حد کے بعد کسی کی بات نہیں سننی. اور وہ طریقہ بھی پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کیا جائے.